کیا یاجوج ماجوج آج بھی زمین کے کسی حصے میں قید ہیں؟ وہ دیوار جس نے ایک پوری قوم کو صدیوں سے روکے رکھا ہے، اگر یاجوج ماجوج نکل آئے تو دنیا چند دن میں ختم ہو سکتی ہے۔ قرآن میں چھپا سب سے بڑا راز جو آج بھی حل نہ ہوا۔ حضرت ذوالقرنین نے آخر کون سی دیوار بنائی تھی اور کیوں بنائی؟ کیا ہم قیامت کے بالکل قریب ہیں؟ وہ قوم جو زمین پر سب کچھ تباہ کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر صرف کہانی ہے یا حقیقت؟ ایک دیوار اور اس کے پیچھے ہزاروں سال کا راز، وہ وقت جب زمین پر کوئی نظام باقی نہیں رہے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں ایک بہت بڑے راز کے طور پر آیا ہے، جس نے انسان کو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے، جو ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے مشرق اور مغرب تک پہنچنے کی قدرت دی تھی۔ جب وہ اپنے ایک سفر پر دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک ایسی قوم ملی جو بہت کمزور اور مظلوم تھی، اور وہ بار بار شکایت کر رہی تھی کہ ایک دوسری قوم یعنی یاجوج ماجوج ان پر ظلم کرتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے اور زمین میں فساد پھیلاتی ہے۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی اور ان کے اور اس کے فساد کرنے والی قوم کے درمیان کوئی مضبوط دیوار یا رکاوٹ بنا دی جائے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کی بات سن کر فرمایا، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر انہوں نے ایک لوہے کی بڑی تختیاں منگوائی اور ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر کے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کر دی۔ جب دیوار تیار ہوئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ وہ مزید مضبوط ہو جائے اور اس میں کوئی سوراخ باقی نہ رہے۔ اس طرح یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ قوم ابھی بھی اس دیوار کے پیچھے موجود ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ زمین پر نکل آئیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی قوم کو روک بھی سکتے ہیں اور جب چاہیں آزاد بھی کر سکتے ہیں۔ آج سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے اور وہ قوم کس حالت میں ہے، لیکن اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان صرف اندازے لگا سکتا ہے، مگر حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ موضوع ہمیشہ سے انسانوں کے لیے ایک راز بنا ہوا ہے، اور اس پر جتنا بھی غور کیا جائے اتنے ہی سوال پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج آخر ہیں کون اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی روایات کے مطابق یہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود قوم ہے جو زمین پر فساد پھیلانے کے لیے جانی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ نکلیں گے تو زمین پر موجود پانی، درخت، فصلیں اور ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، اور جہاں سے گزریں گے وہاں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ ہر بلندی سے نیچے آتے ہوئے زمین کو بھر دیں گے اور ہر طرف ان کا شور اور ان کی تباہی نظر آئے گی۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان اپنی جگہ پر بے بس ہو جائے گا۔ قرآن میں ان کے بارے میں جو اشارہ دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، اور ان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ آج کے دور میں بعض لوگ مختلف نظریات پیش کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی پوشیدہ علاقے میں موجود ہوں یا کسی پہاڑی یا برفانی علاقے میں قید ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اندازے ہیں، کیونکہ اصل علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے موجودہ نظام سے مختلف ہے، اور ہمیں ان کی حقیقت پوری طرح سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ظہور ایک دن ضرور ہوگا، اور جب وہ وقت آئے گا تو دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل جائے گا۔ اس وقت زمین پر افراتفری پھیل جائے گی، انسان ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور کوئی بھی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی۔
یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا اپنی آخری حالت کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور قیامت کی نشانیاں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس پوری کہانی میں انسان کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ایسے بڑے فتنے جب ظاہر ہوں گے تو انسان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دوستو، جب یاجوج ماجوج کا وقت آئے گا تو وہ دیوار جس نے انہیں صدیوں سے روکے رکھا ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم زمین پر نکل آئے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گی کہ پوری زمین ان سے بھر جائے گی، وہ ہر طرف پھیل جائیں گے، وہ جس جگہ سے گزریں گے وہاں پانی، کھانا اور زندگی کے تمام آثار ختم ہو جائیں گے۔ انسان ان کے سامنے بالکل بے بس ہوں گے اور کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین پر سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور انسانیت ایک خوفناک آزمائش سے گزرے گی۔ پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمائیں گے اور وہ اللہ کے حکم سے ان کے خلاف دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص بیماری یا طاقت کے ذریعے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیں گے اور زمین کو ان کے فتنہ سے نجات ملے گی۔ ان کے ختم ہونے کے بعد زمین دوبارہ سکون میں آ جائے گی، لیکن اس وقت تک دنیا بہت بدل چکی ہوگی۔ یہ پوری کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایسے بڑے فتنے آنے والے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں فتنہ، فساد، جنگیں اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شاید ہم اسی طرح آخری دور کے قریب ہیں جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لے، گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ جب اصل وقت آئے گا تو نہ وہ وقت واپس آئے گا، نہ موقع دوبارہ ملے گا۔ یہ پوری داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آنے والی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا گیا ہے تاکہ ہم غفلت میں نہ رہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل تیاری آخرت کی ہے۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں اور ہر چیز ایک مقررہ وقت کے مطابق چل رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔